بسم اللہ الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الکونین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الأقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم برحمة محمد وعلى ارباب اعزاء مومنین کرام، یہ فرش اعضاء، یہ مجلس اعضاء جس مناسبت سے رکھی گئی ہے وہ وفات اور شہادت نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سبط اکبر امام حسن مجتبی حسن ابن علی علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مناسبتیں بھی آج کی اس تاریخ اور خصوصاً یہ ایام جو گزر رہے ہیں، یہ پورا مہینہ جس ہستی سے منسوب ہے وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مبارک مہینے میں اس نور کا اس پیکر بشری میں مکے کی سرزمین پہ اللہ نے ایک گھر کو نورانی فرما دیا۔ ان کی ولادت کی تاریخ آپ پہلی ربیع الاول سے ہی مسلسل دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں محفلیں منعقد ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ اس پورے مہینے میں چلتا رہے گا۔ تواریخ کے
اختلاف کے اعتبار سے کسی نے 9 ربیع الاول کہا، کسی نے 12 ربیع الاول کہا، کسی نے 17 ربیع الاول کہا۔ میں تو کہتا ہوں یہ پورا مہینہ ہی حبیب سے منسوب ہے، ہر مہینہ اس کے ذکر کے لیے، ہر شب اس کے ذکر کے لیے ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے، جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے، جب بھی کوئی خطیب منبر پہ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس ذکر کے علاوہ کسی کا ذکر ملتا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن اٹھا کر کے گھر میں ہی بیٹھ جائیں گے تو ذکر محمد و آل محمد ہی نظر آئے گا۔ اور اللہ کے رسول نے بھی چونکہ ان جلسوں میں، ان کانفرنسوں میں، ان محفلوں میں، ان مجالس میں ذکر محمد، سیرت محمد پڑھی جائے گی، ہم نے رسول اللہ کی ساری زندگی دیکھا یا وہ قرآن پہنچاتے رہے یا اپنے اہل بیت کو پہچنواتے رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آلہ کیونکہ اگر منسوب محفل مجلس رسول سے ہو تو سیرت رسول پڑھی جاتی ہے۔ توجہ کے زان محترم، اب سیرت رسول اگر اس کو مجسم بعد رسول کسی ہستی کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہ ہستی ہے جس میں صرف سیرت محمد مصطفیٰ ہی نظر نہیں آئے گی، بلکہ آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی سیرت اس کے اندر نظر آئے۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، اسی رسول نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي ظُلْمِهِ وَإِلَى أَيُّوبَ فِي حُزْنِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَيَّ فِي حُسْنِ خُلْقِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى ابن ابی طالب۔ صرف رسول اللہ کی سیرت نظر نہیں آئے گی بلکہ آدم کی صورت و سیرت نظر آئے گی، ایوب کی صورت و سیرت نظر آئے گی، ابراہیم کی صورت نظر آئے گی، موسیٰ کی صورت و سیرت نظر آئے گی۔ 1,24,000 انبیاء کی سیرتوں کو اگر کسی ایک شخصیت کے اندر دیکھنا ہے تو وہ علی ابن ہے۔ اور جہاں جہاں پر بھی ذکر رسول ہوگا، اللہ کی قسم کیونکہ میرے رسول نے یہی کچھ سکھایا ہے، جہاں جہاں ذکر رسول ہوگا وہاں وہاں ذکر علی نظر آئے گا۔ جنگ میں ذکر رسول کرو گے علی وہی نظر آئیں گے، کسی بزم میں ذکر رسول کرو گے علی وہی نظر آئیں گے، بستر پہ ذکر رسول کرو گے علی نظر آئیں گے۔ توجہ کے ذرا، شب میں علی، روز میں علی، یہاں تک کہ اس جہاں پر مسلمان تو دور ملائکہ تک نہیں ہے، اگر وہاں پر بھی ذکر مصطفیٰ چھیڑو گے، یعنی کعبہ قوسین و ادنیٰ کی اس منزل پہ بھی اگر ذکر رسالت علی ابن آئے، گویا اس طریقے سے ذکر رسالت کے ساتھ ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب جڑا ہوا ہے جیسے بدن کے ساتھ اس کا سایہ ہوا ہوتا ہے۔ ایک اور دیجیے عظمت محمد و آلہ عزیزان محترم، یہ پورا مہینہ جس ہستی کے لیے، یہ کائنات اسی ہستی کے لیے بنی، اگر اسے مقصود نہ ہوتا دنیا میں بھیجنا
اسے اگر ہمارے بیچ بھیجنا مقصد نہ ہوتا، مقصد پروردگار نہ ہوتا تو اللہ افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ یہ چاند تارے، یہ زمین آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ مخلوقات جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کسی ہستی کا صدقہ ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات ہے وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ ذات الہی حدیث قدسی کے اندر ارشاد ہوتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، احباب تو انا عرفہ، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا۔ حدیث قدسی ہے میرے رسول کی زبان سے، یہ آیت کی نہیں ہے، یعنی قرآن میں نہیں آئی ہے، فرق یہی ہے آیت میں اور حدیث قدسی میں ہوتا دونوں کلام اللہ کا ہے، لیکن اس میں نبی کو اجازت نہیں ہوتی ایک نقطے کو بھی کرنے کی، وہ قرآن بنتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے وہی پہنچانا ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ قرآن میں اگر دیکھیں تو اگر کہیں پہ میرے پروردگار نے اپنے رسول سے کہا قل، میرے رسول نے قل بھی جو کہ جیسے کوئی آپ کو کوئی پیغام پہنچائے ہمارے یہ بات وہاں پہ پہنچا دینا، تو ہم آ کر کے اس کی طرف سے یہ بھی ساتھ میں کہیں کہ کہو، یعنی وہ اس کو کہا کہ کہہ دینا، جو کہ ہم جا کر کے محفل میں اعلان کرتے ہوئے کہیں کہ کہو، ہم مثلا مجلس میں آپ تشریف لانا، بھئی کہو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی امانت میرے رسول نے پہنچانے میں کی ہے کہ اگر میرے پروردگار نے کوئی میرے رسول کو کہ میرا یہ پیغام میری مخلوق تک پہنچا دو، میرے رسول نے اگر کہیں کہا کہو کل کے ساتھ، کہیں کہا کہ یہ پیغام پہنچاؤ کل اے میرے رسول، تو میرے رسول نے آ کر کے کل ہو اللہ، کل یا ایوہ کہا، کل کل، یعنی جہاں میرے پروردگار نے اپنے حبیب سے کل کہا کرنا، مسلمانوں تک، انسانوں تک میرے رسول نے اس کے پیغام کو پہنچایا، اور اسے قرآن میں سورے کی شکل میں آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے، قرآن کی شکل میں موجود، اور حدیث قدسی جس میں اختیار ہے میرے رسول کو کہ یہ بھی کلام میرا ہے۔ ویسے بھی میرا رسول اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا، میرا رسول یہ اپنی منشا سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے یہ کلام نہیں کرتا ہے، یہ وہی کہتا ہے جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، جو اس کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ پہنچاتا ہے، یہ مرضی نہیں کرتا ہے۔ تو حدیث قدسی میں اپنے رسول کو یہ اختیار ہے کہ میرے اس کلام کو تو اپنے الفاظ میں دنیا تک پہنچا، لوگوں تک پہنچا، اس میں اختیار حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کون تو کنزن مخفیہ، میں نے فخلقتک یا محمد، تو اے محمد میں نے تجھے خلق کیا، میں نے تجھے پیدا کیا، صرف وجہ تخلیق کائنات بلکہ معرفت الہی، کہ اگر کوئی محمد مصطفیٰ جانے گا وہ جان سکتا ہے محمد۔ کوئی اگر پرواز چاہتا ہے تو اللہ فرمایا کہ میری معرفت محمد کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور محمد کی جب تک کہ یہ کون پائے گا، کائنات میں کون بشر ہے کہ جو معرفت محمد والے محمد یہ تھے، یہاں تک کہ خود آدم جو کہ جب وہ تھے تو یہ تھے، تو کون ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہم معرفت اہل بیت، معرفت محمد و آل محمد کرائیں گے، جب تک کہ خود خدا آئے۔ اس لیے معرفت اہل بیت
ताजों के जन्म और पहचानवाने के लिए अल्लाह ताजों की और इनको इनके साथ और इन्हें कुरान लगा दिया। तो क्या है, इनके नूर जन्माऊंगा, ताजों की इनके बशर जन्माऊंगा। तो जरा मोहतरम, अगर हम अहले बैत से इनके बशर होने को नहीं पहचानेंगे, अगर हम कुरान नहीं पहचानेंगे, इन्हें देख करके समझेंगे ये तो हमारे जैसे खाते पीते हैं, ये तो हमारे जैसे उठते बैठते हैं, ये तो हमारे जैसे सोते जागते हैं, ये तो हमारे जैसे रवाबित हैं इनके, तो जो कि इसलिए ये हम रसूल कह दे जो कि अगर कहीं कहलवा से कह लेकिन तुम में मोहम्मद वाले नहीं और कोई शक्ल सूरत इतनी नूरानी नहीं। खुद खुदा ने कह दिया कुरान में ये साफ साफ, जो मोहब्बत का नहीं वो शख्स रब्बानी नहीं। मसला बख्शिश का हो, हिजरत का हो या जंग का, बात इनकी कौन सी अल्लाह ने मानी नहीं। दश्त हो या हो समंदर, आसमां हो या जमीन, जिसना महबूब दो आलम की सुल्तानी नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनकी मारिफत, रसूल की मारिफत सिवाय कुरान के कोई नहीं करा सकता है, सिवाय परवरदिगार की कोई नहीं करा सकता, जो इनका खालिक है, जो कि वही इनके नूर होने की भी कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, ये बताएगा। तुम कहोगे बशर है, कुरान कहेगा सूरह माइदा के अंदर जो कि मैंने तुम्हारी तरफ नूर को भेजा है, मैंने तुम्हारी तरफ नूर को भेजा। जो आज तक नूर मोहम्मद को नहीं पहचान सकता वो अल्लाह को क्या पहचानेगा। इसको मारिफत नूर पैगंबर है तो उसे अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल होगी, जिसको ना ही ताजो की ना वो मुजस्सम है, ना उसका घर है, ना उसकी कोई शक्ल है, ना उसकी कोई सूरत है, तो उसे किसी से तशबीह नहीं दी जा सकती। ताजो की उसकी मारिफत हासिल होगी कि अगर वो अपने रसूल को नहीं पहचान सकेगा कि रसूल की जात, ताजो की जान मोहतरम रसूल की जात। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह जान मोहतरम सिर्फ रसूल की जात, क्योंकि अल्लाह ने हिदायत बशर के लिए बहुत बेहतरीन एहतमाम किया था इंसान। आयत करीमा मैंने जो आपके सामने तिलावत की है इसके ज़ैल में इससे कबल गुफ्तगू कर चुका हूँ, लिहाजा सिर्फ तर्जुमा जान मोहतरम आपके सामने। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो जात अल्लाह की जात जिसने भेजा इरसाल किया रसूलहू बिल हुदा, हिदायत के साथ भेजा, जहालत के साथ नहीं। जो कि मैंने कहा जब तक कुरान से नहीं पैगंबर की जात को उसकी मारिफत कुरान से करेंगे नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मेरे रसूल फरमा दिया न कोई किसी ने नहीं पहचाना मुझे मगर अली ने और अल्लाह ने। जो कि जन्म हदीस में फरमा दिया कि किसी की बस की बात ही नहीं है, जो कि जन्म, क्योंकि ये इंसान में आने वाली हस्तियां नहीं है। इंसान परेशान होगा, इनके एक एक अमल को देख करके परेशान हो जाएगा। ताजो के जन्म तो ये मोजज़ात इसीलिए इन्होंने दिखाए। ये मोजज़ात कभी चांद के टुकड़े कर देते हैं, आम इंसान के सामने करोगे कि हो ही नहीं सकता। भाई जाहिर से बात है जब बशर से हो मतलब ये होता तो ये मोजज़ा ही क्यों होता। ताजो के जन्म आज कहेंगे कि मुमकिन है साइंस बड़ी तरक्की कर जाए, कल इस मकाम तक पहुंच जाए कि वाकई एक इंफिजाज कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाए, लेकिन मैं कहूंगा वहां वसीले की फिर भी इशारा कर पाएगी। ताजो के जन्म सुना इशारा पाएगी, मेरे रसूल ने इशारे से किए।
ساتھیوں کے ساتھ ممکن ہے کل کہیں ترقی کرتے ہوئے سائنس پہنچ جائے لیکن ڈوبتے ساتھیوں کے ساتھ محترم یہ عمل یہ جو ساتھیوں کے ساتھ اس ہستی کی جو اعمال محترم یہ ساتھیوں کے ساتھ محترم یہ صرف ہمیں سکھانے کے کہ اگر نور کی صورت تو اس نور کو نہیں ہے اس کی ہم تو خاکی ہیں نوری مخلوق یہ پانچوں زیر قصہ ایک دن جمع ہو گئے تھے. حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا سارے محترم. آیت تطہیر کے نزول پہ جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے معصومہ کا پیش کیا ہوا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں تاجو کے سارے محترم جبرائیل وہ جبرائیل جو کہتا نوکری کرتا ہے جو آ کر کے حسنین کا جھولا جلاتا ہے. جو کہ محترم جو گھر کے کام کرتا ہے وہی جبرائیل جب انہیں زیر جمع ہو جاتے الہی سوال ومن یا رب میں کہا جبرائیل ان کے گھر تو رسول اللہ پہ رو ہے جو کہ جب یہ انوار جمع ہو جاتے ہیں تو وہ نوری جب تک کہ اللہ جب ملک کا مخلوق کا یہ حال ہے تو بشر کیسے سمجھ پائے. علی کا مرتبہ ہے, فاطمہ زہرا ہستی کا نام ہے, حسنین کریمین کن ہستیوں کا نام ہے. جب تک کہ قرآن نہ بتائے, جب تک کہ اللہ مجید میں نہ پائے. دنیا نے کیوں مخالفت کی؟ ابن عباس مدینہ میں بیٹھ کر کے درس تفسیر دیتے تھے, قرآن پڑھ لوگوں کو سناتے. جا کر کے کسی نے شام کے حاکم کو شکایت کہ یہ فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں, فضائل علی پڑھتے ہیں. صحیح نا محترم, فضائل علی پڑھتے. تو کسی نے انہوں نے بھیجا, کچھ لوگوں کو بھیجا اور جا کر کے کیا آپ سنا ہے کہ فضائل علی پڑھتے ہیں آپ؟ کہا میں تو قرآن پڑھتا ہوں. کہا میں تو جناب ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ میں تو قرآن پڑھتا ہوں. کہا قرآن تفسیر نہ کرو, قرآن پڑھو لیکن اس کی تفسیر نہ کرو. کہا پھر سمجھ میں کیسے آئے گا ان کو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کریمہ کے اندر اس سورہ. کہا تفسیر کرو. رسول کے جواب دیتے ہیں کہ جن کے گھر میں نہ جن کے گھر بلا میں ان کے گھر محترم کیا ہے آیت کے اندر. یہ ابن عباس کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں اگر ذکر اہل بیت قرآن سے کرتا, قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھنا پڑے گا. میرے رسول نے اپنی زندگی میں اسی لیے امت کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دنیا آج تک نہ قرآن کو سمجھ پائی نہ اہل بیت کو سمجھ پائی. اگر سمجھ گئی ہوتی قرآن ہوتے ہوئے سے دور نہ ہوتی اور اہل بیت ہوتی. محترم اگر قرآن اہل بیت تو کوئی شخص قرآن سے دور نہ ہوتا, اور اگر اہل بیت قرآن سے لیے ہوتے کوئی اہل بیت سے دور. یہ نتیجہ اس بات جو رسول نے وصیت فرمائی تھی کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر, 2 قیمتی, 2 وزنی. اور کتنی قیمتی ہیں, کتنی وزنی. قرآن کو دیکھو گے, اللہ اکبر, کتنی عظیم کتاب ہے جس رات نازل ہو سے افضل کر گئی اسے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
جو وہی رات ہے نا کہ جس میں قرآن نازل ہوا. سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی 1000 مہینوں سے افضل کر گئی. جس پوری کائنات اللہ اکبر. جو کہ محترم, اور اگر ہم بھی اس قرآن کو کبھی اٹھا کر کے پڑھ لیں, اللہ اکبر, اس قرآن کو کبھی گھر میں تلاوت کر لیں. روایت معتبرہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ جس گھر میں اس قرآن کی ہر روز 50 آیتوں کی تلاوت ہوگی وہ والوں کے لیے زمین جو کہ محترم جس گھر میں تلاوت قرآن کتنی عظیم کتاب ہے, کتنی بابرکت کتاب ہے. تو اور اگر قرآن کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے ذہن محترم, کہا کہ اس کے ذریعے سے تم کوتیات بہل ارض, وہ جو مہینوں کا سفر ہے تم اسی کتاب میں. اللہ اکبر. کوتیات بہل ارض کل جو کہ محترم کتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کہنے اس کتاب کی, یہ کتاب کتنی عظیم ہے. جو کتاب اتنی ہم نے ہلکی اپنے گھر میں اپنے الماری میں بند کر کے رکھی ہے, جو کہ اس کی اگر قدرت ان کی آیتوں کے اندر جب قرآن کی ہے تو کس انداز میں کراتا ہے. جو کہ یہ اتنی عظیم کتاب, اس عظیم کتاب کو سوا کہ کوئی نہیں پہچانوا سکتا. اس کے لیے وہ ہونا چاہیے کہ جو اس پائے کے ہوں, جو اس منزل پہ ہوں, جس کا ذکر اللہ کا ذکر ہو, وہ قرآن کو پہچانوائے گا. جو کہ محترم جن کا ذکر قرآن وہ پہچانوائے گا. جو کہ اس سے پہچانا نہیں جائے گا. وہ جن کے اشارے جو کہ مباہلہ میں جب میرا رسول اپنے ساتھ اہل بیت کو لے کر کے گیا تو سامنے سے کیا جواب آیا تھا, کیا میرا کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں, جو کہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. ہم کیا ہیں ایسے مطلب, یعنی یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں, جن کے اندر یہ طاقت. لوگ حیران ہیں علی نے در خیبر کو 2 انگلیوں پہ کیسے اٹھا لیا. علی کے اندر اللہ نے اس طاقت ہے تو اللہ کا ہاتھ پھر جو کہ ذرا محترم جب اللہ کی بات آگے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. جو کہ ذرا محترم کہ نہج البلاغہ جیسا کلام, تب لسان اللہ سے کیسا کلام ہوگا. یہ ہماری اور آپ کی زبان. جو کہ ذرا محترم یہ لسان اللہ, یہ ایک چہرے کے اندر آدم سے لے کر کے اللہ اکبر, یہ واجہ اللہ محترم, یہ وہ عظیم ہستی ہے جو واقعی معرفت پروردگار کرا سکتی ہے, جو معرفت قرآن کرا سکتی ہے. اسی لیے اللہ نے بعد پیغمبر اپنے رسول سے یہ امت سے کہلوا ان کے دامن نہ ان سے دور نہ ہٹنا. ان سے دور ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, قرآن ہوتے ہوئے گمراہ ہو جاؤ گے. کیا کہ قرآن ہوتے ہوئے گمراہ ہو جاؤ گے. سامنے ہے, تاریخ گواہ ہے. تاجو کے جنم ہوتا یہ کربلا کا واقعہ جو پورے 2 مہینے سے سنتے چلے آ رہے ہیں, اس میں جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں تھے, کیا وہ قرآن والے نہیں تھے؟ قاریان قرآن, حافظان قرآن, جن کے سینوں میں قرآن. لیکن وہ قرآن ناطق کو قتل کرنے کے لیے نواسہ رسول کو معرفت, جس کے لیے رسول کی سیرت کو اگر زن محترم لیا جائے تو رسول کی سیرت صرف محدود نہیں ہے نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ اور خمس و اس میں نہیں ہے, بلکہ رسول کا اٹھنا بیٹھنا وہ ہماری طرح نہیں ہے. وہ ذات ہماری طرح نہیں ہے کہ صرف ہم مصلی پہ دیکھیں جو عمل کر رہے تو وہاں اتباع اور اطاعت فرض ہے. یہ ہم کے لیے تو ہمارے لیے تو ہو سکتی ہے, ایک عالم دین کے لیے ہو سکتی ہے کہ ساری زندگی کسی کے لیے اطاعت اس کے لیے نہیں. جب مصلی پہ ہو تو اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے کہ وہ رکوع میں جائے تمہیں رکوع میں جانا ہے, وہ سجدے میں جائے تمہیں سجدے میں جانا, وہ سجدے سے سر اٹھائے تمہیں سر اٹھانا ہے, اس کی نافرمانی نہیں کر. لیکن رسول کی زندگی کہ جب
گھر میں ہو اس کا عمل نہیں. ہمارے گھر کے عمل کا کسی کو کوئی توجہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس میں اطاعت کرے, یہ کوئی کسی کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. لیکن رسول کی زندگی, اس کا سونا کیسا, اس کا اٹھنا کیسا, اس کا جاگنا کیسا, اس کا بیٹھنا کیسا, ان کا کھانا کیسا, ان کا گفتگو کرنا کیسا, ان کا چھوٹوں کے ساتھ سلوک کیسا, ان کے بڑوں کے ساتھ توجہ کی ارتباط کیسا, انہیں رشتہ داری میں کیسے رہنا, یہ سب کون سکھائے گا؟ توجہ کی یہ رسول کی زندگی سکھائے. تو یہ سوائے علی کے کون سکھا سکتا ہے؟ جو کہ ذہن محترم, جو بھی سکھا دے کہ میرا رسول سوتا کیسے تھا, اللہ اکبر, کوئی کسی کا سونے کی مشق نہیں کر سکتا ہے. جو کہ کوئی اس کا نمونہ نہیں بن سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے میں اس فلاں کی طرح سو کے دکھاتا ہوں, جو ہی آنکھ کان بند ہوئے اب نہیں جانے ہاتھ کہاں ہے پاؤں کہاں ہے. جو کہ ذہن محترم, کوئی جب تک کہ حواس ساتھ ہے, آنکھیں کھلی ہیں, کان سن رہے ہیں, تو ممکن بات کی جا سکے. لیکن جب آنکھ کان بند فلاں کی طرح کہ میری اور اللہ اگر واقعی میرے رسول کی سیرت والوں کو پہچانوا سکتا ہے تو وہ ابی طالب کی ذات ہے. جو کہ جو رسول اللہ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے, کیا وہ رسول کو نہیں جانتے تھے؟ وہ رسول کے قد سے بھی واقف تھے کہ ان کا قد کتنا ہے. لیکن رات بھر کہتے رہے کہ وہی خوشبو کہ جو رسول اللہ سے آتی ہے اس سے آ رہی, اس کا مطلب زیر چادر رسول اللہ سے ہے. کیونکہ یہ ہمیں نہیں قصیدے پڑھتے, نعتیں پڑھتے کہ خوشبودار ہو جاتی تھی وہ گلیاں جہاں سے میرا رسول گزر جاتا تھا. واقعی جو کہ اس خوشبو کا احساس سب کو ہوتا تھا. کہہ رہے وہ رات طواف کرتے رہے یہ سمجھ کے, کیوں وہی خوشبو کہ جو بدن رسا وہ یہی نہیں بلکہ ایک اور موجودہ تھا میرے رسول کا, جب چادر اوڑھ کے سو جاتا تھا صرف بدن سے نہیں بلکہ چادر نور نکلتا تھا. رات بھر وہ دیکھتے میں سویا ہوا رسول ہے. جگہ محترم وہ سارے اب جو بلکہ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد والا. ہر دن کا میرے رسول کا سونا اپنے انداز میں. رسول سیدھا سویا کرتے تھے, علی کروٹ سویا کرتے تھے. لیکن شب ہجرت, اور ایسا نہ سمجھنا کہ رات بھر جاگتے رہے, وہ ہماری طرح نہیں تھے. ممکن ہے ہمیں خوف سے ڈر سے رات بھر نیند نہ آئے. علی کہتے ہیں زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی جتنی اطاعت رسول پہ بستر رسول شب ہجرت آئی. ورنہ علی کب رات کو سوتا تھا؟ وہ تو 1000 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا. لیکن شب ہجرت اطاعت علی بستر پہ سونا رکوع نماز وہ 1000 رکعت نماز پڑھی. لیکن جو اطاعت رسول میں صدقے میں ایک بدلے میں ایک مرضی نہیں بلکہ مرضات اللہ ساری مرضیاں عطا کر دی. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد. اگر کوئی عظیم ہستی تھا جو کسان محترم کہ جو ہمیں قرآن کو یا انسان کی ہدایت کر سکتی ہے تو وہ یہ ذات کہ جو نظام اللہ نے پیش کیا, میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. جو آیت کہہ رہی ہے ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق, بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ. جو کہ
تاکہ کسی کی اپنی مرضی نہ چلے، اللہ کی مرضی چلے، اللہ کی رضا چلے. جو کہ کیونکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی مرضی نہیں چلائی. جو کہ رسول نے اپنی مرضی نہیں چلائی، علی نے اپنی مرضی نہیں چلائی، یہاں تک کہ اپنے دشمن کو بھی جو کہ وہاں پر بھی ذرا سی اپنی مرضی شامل ہو گئی تھی. دشمن کے سینے پہ سوار تھے، رزمی اصولوں کے خلاف سب نے آ کر کے کہا علی آپ نے جنگ میں ایک بہت بڑی رزمی جو ہے وہ غلطی کی ہے. کہا کیا؟ سینے پہ سوار ہونے کے بعد اتر آئے. کہا اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نے تھوک دیا مجھے غصہ. اور علی نے اپنے غصے کو بھی اپنی عبادت میں کیا، سینے سے اتر آئے. اللہ اکبر. کیسے نہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت میں بات، جب اتنا خلوص اس عبادت میں خلوص ہوگا، اطاعت خلوص ہوگا، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ذرا محترم، کون پہچان سکتا ہے علی کی ذات کو؟ کون پہچان سکتا ہے حسنین کی ذات کو؟ جو کہ یہ سوائے علی کو کوئی پہچانوا نہیں سکتا، سوائے رسول کو کوئی پہچانوا نہیں سکتا. حسنین کو اگر کسی نے پہچانوایا تو رسول نے پہچانوایا. مسلمان نہیں سمجھ سکے حسنین کو، وہ جس کے لیے آج زلفوں کے تذکرے ضرور ہوں گے. میں نہیں کہوں گا کہ میرے رسول کی زلفوں کے تذکرے نہ کیے جائیں، بلا کس کی زلفیں وہاں تک پہنچ سکتی؟ نورانی زلفیں. کائنات میں کوئی بشر ہے ہی نہیں کہ جس کی مثال دی جا سکے. ایسی آنکھیں، ایسی زلفیں، ایسا چہرہ. اللہ اکبر. لیکن مسلمانوں نے زلفیں دیکھی کہ جن کے ہاتھوں میں زلفیں تھی انہیں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کبھی پہچان لیتے کہ اگر زلفیں اتنی عظمت والی ہیں تو وہ زلفیں جن کے حوالے میرے رسول نے کر دی تھی والے ہوں. اللہ اکبر. مہر رسالت کو دیکھا، پوچھتے اللہ اکبر. لیکن یہ نہیں دیکھا جو پوچھتے رسالت پہ سوار ہو جاتے تھے. سیرت رسول میں نماز جس کے سیرت ہی ہے نا زین محترم، یہ بھی تو سیرت ہے، یہ بھی سیرت رسول ہے نا. میرے رسول کی سیرت حسن محترم. سیرت اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ سجدے میں چلا جائے، حسین پشت پہ سوار ہو جائیں، جو روز 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، آج 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ. رسول کے خطبے کا انداز، لیکن جس کے لیے اس کو نہیں پہچان سکے. ذرا محترم، میرا رسول مدینے میں حسنین کو اپنے کاندھے پہ بٹھائے وہ چل رہا تھا. کسی نے آ کر کے تعریف کی کتنی بہترین سواری ہے. میرے رسول نے فرمایا انصاف نہیں، کیوں نہیں کہتے کتنے اچھے اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو کہ حسنین کو اگر رسول نہ پہچانوائیں مسلمان نہیں سمجھ پائیں گے. اور اگر رسول سے ہٹ کر کے کوئی حسین کو اور حسنین کو پہچاننا چاہے نہیں سکے گا، اور کوئی اہل بیت کو قرآن سے ہٹنا چاہے تو نہیں پہچان. عزیزو اور دوستو، اگر اہل بیت پیغمبر سے، اہل بیت پیغمبر کو پہچان کو جو قرآن آواز دیتا ہے تدبر کرو، جس دن تدبر قرآن میں ہو گیا اس دن اہل بیت پیغمبر سمجھ میں آ جائیں گے. جو کہ اس دن عظمت اہل بیت سمجھ میں آ جائے گی. اس دن وہ جس کے لیے رسول کبھی سجدہ طولہ نہیں کر رہے، کبھی خطبہ توڑ رہے ہیں، کبھی ناکا بن کے مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں. جو کہ ذہن محترم، جس کا رونا بھی میرے رسول کو گواہ تھا. اللہ اکبر. بڑی مناسبتیں ہیں، 2-3 مناسبتیں آپ کے سامنے پیش کی. ایک مناسبت اور بھی ہے. آج ایک روایت کے مطابق معصومہ قم کی وفات کی تاریخ ہوئی ہے. جو کہ ایک روایت کے مطابق ذہن محترم معصومہ قم بعد فاطمہ زہرا اگر کسی کو معصومہ کا لقب کسی معصوم سے ملا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ بیٹی جو قم میں دفن ہے معصومہ قم کے نام سے اس کو ملا ہے، جسے صادق آل محمد نے اور امام علی رضا علیہ السلام نے معصومہ کہا ہے. یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری بہن معصومہ کی زیارت قوم میں کی اس نے گویا میری زیارت کی. یہاں تک کہ صادق آل محمد فرماتے شاید یہ شہزادی کی وجہ سے، شاید یہ معصومہ قوم کی وجہ سے یہ عظمت ملی ہے قوم کو. میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ کا ایک حرم ہے جو مکے میں ہے، میرے رسول کا ایک حرم ہے جو مدینے میں ہے، ہمارے
جو نجف اور کوفہ میں ہے، اور ہمارا حرم قم ہے، ہمارا حرم قم ہے۔ کیسا بات صادق آل محمد نے فرمایا، یہاں تک کہ قم معمولی نہیں ہے، آل محمد کا آشیانہ ہے قوم، کہ جس میں وہ بی بی مدفون ہے، وہ بی بی جس کو اللہ نے شفاعت کرو۔ میں نہیں کہتا معصوم کی، اب جب زیارت نامہ بھی عزیزان محترم اگر جناب فاطمہ زہرا کے بعد اگر کسی عظیم ہستی کے لیے ملتا ہے تو وہ معصومہ قوم کے لیے زیارت نامہ معصومہ کے ملتا ہے، جس میں ایک امام فرما رہا ہے توجہ کے ساتھ کہ اے معصومہ قوم، قیامت میں ہماری شفاعت کرنا، تمہیں اذن ملے گا، تمہیں اجازت ملے گی۔ جو کہ زن محترم یہ معمولی ہستی نہیں ہے، معصومہ کو جو اپنے بھائی کا حال معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ جب مدینے سے بلا لیا تھا ہمارا امام رضا علیہ السلام کو، تو مدینے سے اپنے بھائی کے لیے ان کے معلوم کرنے کے لیے مدینے سے چلی آئی تھی، قم کے قریب پہنچ کر کے بیمار پڑ گئی، اور جب قم پہنچی تو کیا دیکھا؟ سیاہ علم لوگوں نے اپنے گھروں پہ لگائے ہوئے، سمجھ گئی کہ یہ نشانی ہم اہل بیت کی ہے، ہم اہل بیت کی مظلومیت کی علامت ہے یہ علم۔ اللہ اکبر، جو آپ سیاہ علم دیکھتے ہو نا گھروں پہ لگائے ہیں، یہ سادات کی مظلومیت کی علم ہے۔ اللہ اکبر، سادات کے اوپر بڑی مصیبتیں پڑی عزیزو، بعد وفات پیغمبر سے یہ مصیبتیں شروع ہوتی ہیں۔ کبھی سیدہ مصیبتیں کہ اگر سفید دنوں روشن دنوں پہ پڑ جائے نا، رات سیاہ ہو جائے، اور کبھی حسن کے اوپر کبھی حسین کے اوپر، اور یہ مصیبتیں سادہ گزرنے محترم، یہ چین نہیں ملا ہے، بادشاہ نہیں ملا عزیزو، یا ایسا ان پہاڑوں پہ نظر آتے ہیں، ان کے حشیان مدینہ میں ہے، یہ کہاں؟ یہ اپنی اولاد محترم، انہوں نے اگر کو چھوڑ، ان کے خون کیسے ان محترم ان کے خون سے، ان کے سروں سے دیواریں نہ چنتی، تاجوں کی چنائیں نہ جاتی محترم، کہ اگر حکومت کے دین کو عزیزو مسائل مصیبتیں یہ ذہن ہے جناب فاطمہ کے لیے ملتا ہے، یہ بھی شہید ہوئی کہ کسی نے کو جناب فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اور دوسرا روایات کے اندر ملتا ہے کہ جب بھائی کی شہادت خبر، تو بھائی میں کہوں گی کتنی اس میں میں کہوں گی موسیٰ کاظم اجرکم علی اللہ۔ سارے محترم، وہ زینب، وہ بہن، وہ ام کلثوم عزیزو، وہ بہنیں شاید روایت مدینے سے قریب پہنچی ہوں گی، یہ جو ایام گزرے ہیں سارے محترم، یہ مدینے کے قریب قریب مدینے میں اللہ کیا کہتی ہے جناب زینب کبریٰ ام کلثوم کیا کہتی ہے آج گریہ کی ہمارے جوان کربلا میں رہ گئے، اسے اور اس حال میں چھوڑ کہ میں اللہ اکبر حسن محترم یہ کربلا کا سیر کیا گیا، کسی کو اجازت نہیں کی کہ انہیں کرے گا کوئی، اللہ اکبر ان نماز
دشمنی تھی، کل رسالت وہاں آپ کے لخت جگر امت کے لیے نکل محترم، بلکہ دے وفا اجر کو جناب فضیلت جناب جنازے کو امام حسن کے تیار تھا، کہ اگر اب مرتبہ اب کہ جناب امام جناب کبرا کو نکال اب نہ جا جو روایت تھا یہ غفر سے واپسی میں زہر دیا گیا تھا. عزیزوں گشاتی تھی رسول اللہ کو، کبھی آتا تھا گریہ کرتے جو ہی آنسو ٹپکتے رسول اب کھولتا تھا. ایک فاطمہ زہرا کہتی میرا اتنے میں
یہ پوچھ کے ورنہ یہ بات کرے گی. آج رکو اللہ ادھر کے ذات ہے اس دنیا رسول کو اس کے حجرے میں دفن کر دے. ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ ہماری اس قلیل بات کو قبول فرما, اس کے صدقے میں ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما, حاضرین کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ حاضرین میں اگر کوئی مریض ہے اسے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگارہ ہم سب کو, حاضرین کو, ہمارے جوانوں کو, ہمارے بزرگوں, ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ